جب قرآن پہ پابندی لگی 1973 روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسی کو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، 1-2 مساجد کو سیاحوں کا قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 ہی مساجد اس شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں جمعہ ادا کرنے۔ پتہ لے کر میں مسجد میں پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ایک ہی بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو، مسجد کا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے میکسیکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ پاکستان کی کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے میکسیکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، جوان سب مسجد کے دروازے پہ جمع ہوئے۔ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی؟ لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہ آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی اور نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا آپ ہمارے ساتھ چائے پینے آئیں گے؟ اس کے لہجے میں اتنا خلوص تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو، قرآن کی آیت پہ انگلی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم رکھی تو وہ فر بولنے لگا۔ بنا قرآن کو دیکھے ہی مجھے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے کہا حضرات یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہی نہیں۔ کسی کے گھر سے قرآن پاک کا ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک کو گھر میں نہیں رکھتے۔ تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا؟ کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا تھا ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ موجود ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش، کوئی کسان، ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے۔ وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا نسخہ ہے ہی نہیں، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا، بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا ناظرہ کر کے، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر بولنے لگا۔ اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے۔ جس معاشرے میں قرآن پہ پابندی لگا دی گئی تھی رکھنے پہ، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کے سینے میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنایا۔ میں نے کہا لوگو تم نے قرآن رکھنے پہ پابندی لگائی تھی لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پہ پابندی نہ لگا سکے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔